السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ 2 دن سے میں ایپیسوڈس نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ موبائل بہت زیادہ مسئلہ کر رہا تھا، لیکن اب میں نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ میں نے ایک وائس اوور آرٹسٹ رکھی ہے جو کہ اب سے وائس ڈب کیا کرے گی ویڈیوز پر، اور مجھے تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے گا، میرے موبائل کو بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے گا۔ تو اب سے آپ کو ریگولر ایپیسوڈس ملیں گی، لیکن میری آواز نہیں ملے گی آپ کو۔ میری آواز ملے گی آپ کو میرے دوسرے چینل ناولزولوجی پر، جہاں میں شارٹ اسٹوریز، مورل اسٹوریز اور سچی کہانیاں لگاتی ہوں۔ آج سے یہ میرا لاسٹ وائس ڈب ہے، اس کے بعد آج ایک اور ایپیسوڈ ہے، یہ پارٹ 2 ہے ایپیسوڈ 10 کا۔ ایپیسوڈ 11 بھی آج ہی لگے گی اور اس کی فوراً بعد اسٹارٹ ہو جائے گی، تو آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 11 بھی واچ کرنی ہے۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کو آج سے اجازت ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے میں بہت باتیں بھی کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کو اب میری باتیں بھی سنائی نہیں دیں گی اور میری آواز بھی سنائی نہیں دے گی، لیکن ہاں اب سے آپ کو ایپیسوڈ انشاءاللہ ریگولرلی ملے گی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، اور جلدی سے جا کر آپ لوگوں نے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، انہیں سپورٹ کیا کریں یار۔ اتنے سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ لوگ سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ جلدی جلدی سپورٹ کریں نا، تاکہ میں اچھا سا موبائل لے سکوں اور ریگولر ویڈیوز بنا سکوں۔ بڑھتے ہیں، چلیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 10، پارٹ ہے اس کا 2، رائٹر ہے اس کی ملائکہ رفیع۔ رات کو اس سپا میں سبرین کا آدھا جسم دودھ کے باد میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ جگہ کافی اچھی ہے، یہ میرا پہلا موقع ہے یہاں آنے کا، یہ کہہ کر اس نے آنکھیں سکیڑی اور رانیہ کو دیکھا جو بات میں داخل ہو رہی تھی۔ واہ، تم پتلی ہو لیکن تمہارا جسم واقعی خوبصورت ہے۔ رانیہ کے چہرے پر ایک ہلکا سا سرخ رنگ آیا جو نایاب سا تھا۔ سبرین نے آنکھیں پھیلائی، اسی لمحے ایک عورت کی آواز دوسری طرف دیوار سے آئی۔ ہیرا، میں نے سنا ہے کہ یہاں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے کہ تم ہمیں یہاں لے آئی ہو؟ مجھے پتا ہے، یقیناً یہ شہزام سوری ہے جس نے تمہیں پیسے دیے ہیں، ہے نا؟ ہیرا نے شرمندہ ہو کر کہا۔ شہزام سوری بہت سخاوت سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اب میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ گولڈ کارڈ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسے جیسا چاہوں ویسا خرچ کر سکتی ہوں۔ واہ، میں بہت جیلس ہو رہی ہوں، شہزام سوری کو تم پسند آ گئی ہوگی۔ ایک کیئر ٹیکر اور اس کے مالک کا رشتہ، یہ تو ایک رومانس ناول کی طرح لگتا ہے۔ اگر تم سے پوچھوں تو تم سبرین سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ کون جانے، تم شاید مستقبل میں مسز شہزام بن جاؤ۔ رانیہ کا چہرہ ان الفاظ کو سن کر گہرا ہو گیا۔ وہ اٹھنے والی تھی لیکن سبرین نے اس کے کندھے کو دبا دیا۔ کیا تم بس اسے نظر انداز کر دو گی؟ رانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ جلدی مت کرو، پہلے اپنا بات مکمل کر لیتے ہیں۔ سبرین نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر دیں۔ 20 منٹ بعد ہیرا اور اس کے ساتھ 3 دیگر خواتین باتھ روم میں ملبوس باتھ روم سے نکلیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ سبرین اور رانیہ ان کے راستے میں کھڑی ہیں۔ مسز شہرام، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ ہمیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ہیرا نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی اور پتلی عورت آگے آئی اور کہا، مسز شہزام، آپ کو کسی عورت پر غصہ نہیں نکالنا چاہیے۔ کبھی کبھار جب مرد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کو خود پر غور کرنا چاہیے۔ آخرکار تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ رانیہ کی نظر برف کی طرح سفید ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم سب ایک ساتھ کیوں رہتے ہو۔ لگتا ہے کہ پرندے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ سبرین نے ہنکارا بھرا۔ ہیرا، میں بس وہ گولڈ کارڈ واپس لینے آئی ہوں جو تمہارے پاس ہے۔ شہزام اور میں میاں بیوی ہیں، اس کی جائیداد ہماری مشترکہ جائیداد ہے۔ مجھے اس پیسے کو واپس لینے کا حق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ میم، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہیرا نے افسردگی سے کہا، تم نے یہ پیسے اپنے جسم سے کمائے ہیں۔ رانیہ نے مذاق اڑایا۔ ہیرا، تم ایسی کیسے بن گئی؟ مجھے یاد ہے کہ تم بہت ایماندار تھیں۔ تمہاری 18ویں سالگرہ پر تم نے میرا سے دیا ہوا ہیرے کا ہار بھی رد کر دیا تھا کیونکہ وہ مہنگا تھا۔ رانیہ، میں کبھی نہیں بدلی۔
ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رانیہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ پیسہ واپس نہیں کر رہی ہو تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ صبرین نے غصے میں آ کر اپنا فون نکالا۔ اگر پولیس آ کر تمہارے پاس میرے شوہر کا گولڈ کارڈ دیکھے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ تم چور ہو۔ بالکل، اگر تم میں ہمت ہے تو تم شہزام کو بلا لو۔ جب ہیرا نے دیکھا کہ صبرین پولیس کو کال کرنے والی ہے تو اس نے اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا۔ تم پولیس کو بلا سکتی ہو، یہ کارڈ مجھے زارون شاہ نے دیا ہے، میں اسے بلا کر اسے گواہی دینے کو کہہ سکتی ہوں۔ اس کی دوستیں حیران ہو گئی۔ ہیرا، تم نے ابھی کہا تھا کہ یہ کارڈ شہزام سوری نے تمہیں دیا تھا۔ ہیرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جو کارڈ شہزام سوری نے مجھے دیا وہ میرے گھر پر ہے۔ رانیہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں، شہزام سوری اور زارون شاہ دونوں نے تمہیں گولڈ کارڈ دیا؟ میں نے سنا ہے کہ امیر لوگ اپنی عورتوں کو دوستوں میں بانٹنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ تو کمال ہے۔ ہیرا کی دوستوں نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ اب ان کی نظروں میں حقارت اور زہر تھا۔ رانیہ، چلو چلتے ہیں۔ صبرین نے رانیہ کا بازو پکڑا اور روانہ ہو گئی۔ چونکہ ہیرا کے پاس جو کارڈ تھا وہ زارون کا تھا، اس لیے وہ مزید کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رانیہ نے پیچھے مڑ کر ہیرا کو دیکھا اور سرگوشی کی، یہ ہیرا بہت عجیب ہے۔ ہاں، یہ وہ پچ ہے جو دکھاوا کرنا جانتی ہے۔ نہیں، ہیرا میرا کی کزن ہے اور وہ اکثر شیرازی فیملی میں آ کر کھیلتی تھی۔ میں اسے کئی بار مل چکی ہوں۔ جو مجھے یاد ہے، ہیرا بہت ایماندار اور باشعور لڑکی تھی۔ وہ تھوڑی سی سادہ بھی تھی۔ ابھی میں نے اس کا امتحان لیا۔ اس کی 18ویں سالگرہ پر میرا نے اسے ہیرے کا ہار نہیں دیا تھا، لیکن وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ صبرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم کہہ رہی ہو کہ ہیرا ایک نکلی لڑکی ہے؟ رانیہ نے سر ہلایا۔ صرف یہی نہیں، ہیرا ماضی میں ایک دن سائیکل پر اسکول واپس آتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ ٹرک کی اسٹیل کی چھڑیوں نے اس کی کلائی پر گہرا نشان چھوڑا تھا اور ایک داغ رہ گیا تھا، لیکن جب وہ ابھی باتھ روم میں تھی اس کی جلد بالکل بے داغ تھی۔ صبرین کے قدم رک گئے۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے والا تھا۔ اگر وہ ہیرا نکلی تھی تو اصلی ہیرا کہاں تھی؟ وہ جو ہیرا کے روپ میں تھی وہ کون تھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ہاں، جب اس نے پہلی بار ہیرا کو دیکھا تھا تو اس کی آنکھیں بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ بالکل وہی بچ پرسنالٹی تھی جس نے اسے آبش کی یاد دلائی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ رانیہ، میں اب اس اسپا میں نہیں رک رہی۔ ابھی یاد آیا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں پہلے جا رہی ہوں۔ صبرین نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ شہزام اندر صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ سبھی، تم نے کہا تھا کہ اسپا جا رہی ہے، تم جلدی واپس آ گئی۔ شہزام نے اپنا لیپ ٹاپ نیچے رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے کھانا کھایا؟ شہزام، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا تم نے میلبورن میں جب تک سب کچھ نہیں ہوا عابد سے ملے تھے؟ صبرین نے اس کی بات درمیان میں ہی روک دی۔ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ شہزام کی نظریں سنجیدہ ہو گئیں۔ جب جعفری اور صالحہ جیل گئے تو آبش اچانک غائب ہو گئی۔ کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق تھا؟ صبرین نے اس کی طرف گھوم کر سوال کیا۔ شہزام نے بھویں چڑھائیں۔ ہاں، میں نے اسے سبق سکھایا تھا۔ وہ اچانک اس کے دماغ میں تیز درد محسوس ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیوں یاد نہیں آ رہا؟ صبرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ شہزام کی یادداشت ہمیشہ شاندار رہی ہے۔ ہادی کو کال کرو اور اس سے پوچھو، وہ یقیناً جانتا ہوگا۔ شہزام نے ہادی کو فون کیا۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے آبش یزدانی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ شہزام سر، کیا آپ نے مجھے اسے کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں بھیجنے کا نہیں کہا تھا تاکہ وہ کسی کی بیوی بن سکے؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ صبرین نے فون چھین لیا۔ وہ گاؤں کہاں ہے؟ فکر نہ کریں میم، آبش کو وہاں یقیناً بری طرح سے اذیت دی جا رہی ہوگی۔ وہ وہاں سے کبھی بھی بچ نہیں سکے گی، ہادی نے یقین کے ساتھ کہا۔ چیک کرو کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ میم، جو کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔
صبری نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہادی نے آخر کار راضی ہو کر جواب دیا۔ کال ختم ہونے کے بعد شہزام نے ناخوش ہو کر کہا، تم واپس آتے ہی آبش کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، تم وہ سب کچھ کیوں نہیں یاد رکھتے جو تم نے پہلے کیا تھا؟ صبری نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور یہ تمہارا درد سر ہے کیا؟ تم میری پرواہ کر رہی ہو؟ شہزام کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے گرد ڈالے اور اسے گلے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا تم ابھی بھی میری فکر کرتی ہو۔ شہزام چھوڑ دو، کون تمہاری پرواہ کرتا ہے؟ جب صبرین اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ حیران ہو گئی جب اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند سوئیوں کے نشان دیکھے۔ اسے ہادی کی بات یاد آئی کہ شہزام کچھ دن پہلے بے ہوش ہو گیا تھا۔ کیوں چپ ہو گئی؟ شہزام نے اپنا چہرہ اس کے گلے میں چھپایا اور اس کے منہ میں خشکی سی محسوس ہوئی۔ سبھی، تمہارے جسم پر پھولوں اور دودھ کی خوشبو ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ صبرین شرمندہ ہو گئی۔ وہ اس لیے اچھی لگ رہی تھی کیونکہ ابھی ابھی اس نے دودھ کے پانی میں غسل کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک جھگڑ رہے تھے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ خواب میں اس نے اسے دھکیل کر خود کو پیچھے کر لیا۔ تمہاری ہیرا سے بھی یہی دودھ کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی دوستوں کو اس سپا میں دیکھا تھا۔ وہ خود کہہ رہی تھی کہ شہزام سوری نے اسے ایک گولڈ کارڈ دیا تھا تاکہ وہ جو چاہے خرچ کرے۔ شہزام نے بھویں چڑھائی، میں نے کبھی گولڈ کارڈ نہیں دیا۔ ہیرا ایسی باتیں نہیں کہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس پر الزام لگا رہی ہوں؟ صبرین غصے سے تقریباً مر ہی گئی۔ شہزام ساکت ہو گیا۔ عام طور پر اپنی حیثیت کے ساتھ وہ سیدھا بات کرتا، لیکن اسے تجربہ تھا کہ غیر محتاط بات کرنے سے ہمیشہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے اس پر الزام نہیں لگایا، ساری غلطی میری ہے۔ دفع ہو جاؤ شہزام۔ صبرین جانتی تھی کہ وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ غصے سے اس نے اسے لات مار کر اوپر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ شہزام نے اپنے پاؤں آپس میں جوڑے اور تکلیف سے پریشان سا چہرہ بنایا، پھر اس کے پیچھے اوپر آیا۔ کہاں ماری تھی لات؟ صبرین نے۔ جب وہ اوپر پہنچی، صبرین نے نہانے کی تیاری کی۔ اس نے الماری کھولی اور اندر مردوں کے بہت سے کپڑے اور یہاں تک کہ مردوں کا زیر جامہ بھی پایا۔ غصے سے اس کا سر درد ہونے لگا۔ شہزام، کس نے تمہیں یہ سب یہاں رکھنے کی اجازت دی؟ جب میں یہاں رہنے آیا ہوں تو مجھے کپڑے بدلنے کی ضرورت پڑے گی۔ شہزام اس کے پیچھے کھڑا تھا اور یہ بات معمول کے طور پر کہہ رہا تھا۔ صبرین نے اس کے کپڑے اٹھا کر پھینکنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت شہزام نے بے پرواہی سے کہا، تم انہیں پھینک دو، کل میں ہادی سے نئے کپڑے منگوا لوں گا۔ وہ بس اس کی بے شرمی کے سامنے ہار چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن کیا تم براہ کرم اگلے کمرے میں رہ سکتے ہو؟ نہیں، شہزام نے اپنی سیاہ آنکھوں سے جھپک کر کہا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو سکوں۔ دوسرے کمرے میں جانا، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ تو اس کی ذاتی جگہ پر زبردستی آ کر بیٹھا تھا۔ اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں کا مالک ہو۔ صبرین خوفزدہ تھی کہ اگر وہ اس سے مزید بات کرے گی تو اس کا غصہ مر جائے گا، اس لیے وہ نہانے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ شاور سے باہر نکلی تو اس نے شہزام کو دیکھا جو ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑے ڈائننگ ایریا کو صاف کر رہا تھا۔ اس کی حرکتیں اتنی عجیب تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار جھاڑو پکڑ رہا ہو۔ صبری نے دل میں جو الجھن تھی اسے چھپاتے ہوئے مڑ کر کپڑے بالکنی میں واشنگ مشین میں ڈال دیے۔ جب وہ واپس آئی تو شہزام اب لاؤنج کو صاف کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ نیچے یوگرٹ لینے گئی تو دیکھا کہ شہزام دوبارہ ڈائننگ ایریا کو صاف کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی پر شکن ڈالی۔ بس کافی ہے، میں جانتی ہوں کہ تم فرش صاف کر رہے ہو، تمہیں ہر بار ڈائننگ ایریا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کب ڈائننگ ایریا صاف کیا؟ شہزام نے اپنے اضطراب کو دبا کر کہا، میں نے تو ابھی تک ڈائننگ ایریا صاف ہی نہیں کیا۔ شہزام، تم جھوٹ بول رہے ہو، صبرین بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کیا غلط کہا؟
شہزام نے دھک بھری نگاہ سے کہا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ واقعی آسانی سے خواتین کا دل پگھلا سکتا تھا جب وہ ایسی دکھ بھری نظر ڈالتا تھا۔ سمرین نے خود کو پرسکون ہونے کرنے کی کوشش کی اور اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس وقت جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اسی لمحے اسے یاد آیا جب اس نے شہزام سے آبش کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اس وقت بھی کچھ یاد نہیں کر پا رہا تھا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ اب وہ سر درد اور بے ہوش بھی ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح کی علامات نہیں دکھاتا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ چلو کچھ نہیں، جو بھی میں نے کہا بھول جاؤ۔ اس نے مڑ کر اوپر کی طرف چلنا شروع کر دیا اور دروازہ بھی لاک کر دیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں شہزام نے آسانی سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ سبرین جو اپنا نائٹ ویئر پہنے بغیر جسم پر لوشن لگا رہی تھی، ہڑبڑاتی ہوئی آواز سن کر چیخی اور فوراً کپڑے پہنے، مگر اس کی آستینیں تلاش کرنے میں اتنی جلدی تھی کہ اس کا زیادہ جسم نیم برہنہ ہی رہ گیا۔ شہزام کے دماغ میں کوئی برائی نہیں آئی تھی، مگر اس کے اچانک رد عمل نے اس کی فیلنگ کو اچانک لو دی تھی۔ تمہارے سلیوز اندر ہیں۔ شہزام آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے اس کے برہنہ کندھے کو تھام کے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سلیوز نکالنے کی کوشش کی۔ سبرین جو آخر کار آستینوں میں ہاتھ ڈال چکی تھی، شہزام کی تنگ اور تیز نظروں کو دیکھ کر شرمندہ اور غصے میں آ گئی۔ شہزام، تم بار بار میرے کمرے میں کیسے آ جاتے ہو؟ یہ شہزام نے ایک چابی دکھائی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ چابی ہے جو سب کچھ کھول سکتی ہے۔ سبرین کو یہ سن کر دل کا دورہ سا آیا۔ ایسی چیز واقعی ہوتی ہے؟ اس نے چابی چھیننے کی کوشش کی، لیکن شہزام اس سے بھی تیز تھا اور فوراً چابی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اس کی رفتار سے نہیں بچ پائی اور اس کے سینے میں جا پہنچی۔ چلو آرام کرو۔ شہزام نے اسے گلے لگا لیا۔ سبرین نے اس کے گلے سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے کندھے پہ سختی سے دانت گاڑ دیے۔ شہزام کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور اس نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ کاٹ لو۔ تم نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ ایک شخص کسی کو اس لیے کاٹتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ جتنا تم مجھے چاہتی ہو اتنا مجھے کاٹ لو۔ سبرینا تقریباً دم گھٹنے کی حالت میں آ گئی۔ وہ بات تو بہت پہلے کی تھی اور ابھی تک وہ اسے یاد رکھے ہوئے تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی یادداشت کمزور ہے۔ اب کیوں نہیں کاٹ رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے گی؟ شہزام نے اس کے کانوں کو نرمی سے چھوا جیسے وہ ایک ننھی بلی ہو۔ اس کی نرم آواز میں کشش اور برقی لہریں سے تھیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے ڈر سے خوف نہیں آتا۔ سبرینا بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اگر وہ اسے کاٹتی تو یہ محبت کا اظہار ہوتا اور اگر نہیں کاٹتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اسے تکلیف دینے کا سوچ نہیں سکتی۔ وہ شان کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں جیت سکتی تھی۔ سو جاؤ۔ شان نے اسے گلے لگایا اور لائٹس بند کرنے پہ لیٹ گیا۔ وہ جلد ہی اس کے جسم کی خوشبو میں گم ہو کر سو گیا۔ تاہم سبرین سو نہ پائے۔ اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ چاہے وہ رانیہ کے ساتھ رات کے کھانے میں بہت کچھ کھا چکی تھی، مگر رات کے 11 بجنے سے پہلے ہی اسے دوبارہ بھوک لگنے لگی۔ یہ کب سے اس کا اشتہا اتنا بڑھ گیا تھا؟ اگلے دن جب سبرین جاگی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی دیر سے جاگی تھی۔ وہ فوراً نیچے دوڑی اور شہزام جو صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا فوراً اٹھ کر بولا، میں نے تمہارے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ تو شہزام سوری، کیا تم نے میرا الارم بند کر کے رکھ دیا تھا؟ سبرین نے غصے سے کہا، تمہارا الارم بہت دیر تک بجتا رہا اور تم ایک چھوٹی سی بلی کی طرح سو رہی تھی تو میں نے اسے بند کر دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں عموماً ہلکی سی آواز پر بھی جاگ جاتی ہوں۔ سبرین غصے میں تھی اور یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی کہ وہ اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گول تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے جیسے ابھی جاگی ہو۔ اس کے گال بھی سرخ تھے جس سے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہزام ہنس دیا، مجھے پتا تھا کہ تم مجھ پر الزام لگاؤ گی۔ خوش قسمتی سے میں نے اس کا ثبوت ریکارڈ کر لیا ہے۔
اس نے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر وہ آرام سے اس کی باہوں میں سو رہی تھی جب الارم تیز آواز میں بج رہا تھا۔ وہ بس اپنا ماتھا مسل کر کمبل کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور دوبارہ سو جاتی۔ صبرین کا منہ بن گیا۔ اگر اس نے یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ جان پاتی کہ وہ اس طرح سے سو سکتی ہے۔ اس نے تو شہزام کے بازو کو تکیہ ہی بنا لیا تھا۔ کتنا مایوس کن بات تھی۔ اچھا بچہ بنو، چلو شاباش، ناشتہ چولہے پہ رکھا ہے، جلدی تیار ہو جائے گا۔ شہزام نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، پھر وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلا گیا۔ صبرین نے اصل میں کچھ کہنا چاہا تھا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مگر اس کا پیٹ اچانک گرجنے لگا تو وہ ان الفاظ کو نہ کہہ سکی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ پہلے اس کے لیے کھانا پکاتی تھی، اب اسے اس کا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ 3 منٹ بعد ایک گرم پیالہ نوڈلز کا آ گیا۔ صبرین نے ایک نوالا لیا اور ذائقہ عجیب لگا۔ تم نے نمک نہیں ڈالا؟ یہ ممکن نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے نمک ڈالا تھا۔ شہزام نے خود چکھا اور سمجھ گیا کہ اس نے واقعی نمک نہیں ڈالا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، نمک لاؤ، صبرین نے بیزاری سے کہا۔ شہزام نے افسردگی سے آنکھیں جھکائیں اور سر نیچے کر کے ایک طرف چلا گیا۔ صبرین نے اسے غلط سمت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ رکو، نمک کچن میں ہے، تم باتھ روم میں کیوں جا رہے ہو؟ شہزام اس کی یاد دہانی پر رکا اور جیسے وہ خواب سے جاگا ہو کچن میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے صبرین کی بھویں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی طرح برتاؤ کر رہا تھا جیسے اس کی نانی کو یادداشت کی بیماری ہو گئی تھی، مگر شان ابھی تو اتنا جوان تھا۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہادی بھاری چہرے کے ساتھ تیزی سے اندر آیا۔ میم، میں نے کل رات معاملے کی تحقیقات کروائی ہیں۔ عابد یزدانی چند ماہ پہلے فرار ہو گئی تھی، جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی۔ صبرین اپنے دل میں جواب کے بارے میں اور زیادہ پکی ہو گئی تھی، تاہم شہزام کا چہرہ خوشگوار ہو گیا۔ بے وقوف، تم نے اس کو اس دور دراز پہاڑی علاقے میں بھیج کر بھی کیسے بھاگنے دیا؟ ہادی پریشان ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ جب وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، ایک وین نے اسے اٹھایا۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ عابد یزدانی کا کوئی معاون ہے۔ اس وین کو تلاش کرو، شہزام نے سرد آواز میں حکم دیا۔ جی۔ ہادی رکا اور بے اختیار پوچھا، میم، آپ نے اچانک عابد یزدانی کی تحقیقات کرنے کو کہا، کیا آپ کو کچھ علم ہے؟ شہزام بھی صبرین کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی نہیں بتا سکتی، صبرین نظریں ہٹا کر بولی۔ شہزام شاید اس کی بات نہ سمجھ پاتا اگر وہ کہتی کہ ہیرا ہی عابد یزدانی ہو سکتی ہے۔ وہ شاید اس پر الزام عائد کرتا کہ وہ ہیرا کے ساتھ غیر منصفانہ طریقے سے نمٹ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، مجھے پسند نہیں جب تم مجھ سے کچھ چھپاتی ہو، شہزام نے اس کے کندھے پر زبردستی ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ صبرین ایک دم چپ ہو گئی۔ پھر تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب تم ہیرا کو اپنے ساتھ رکھتے ہو اور مجھ سے چھپاتے ہو تو میری کیا حالت ہوتی ہے؟ شہزام نے اسے گھور کے دیکھا۔ اب یہی بات تھی، وہ سب سے زیادہ اس بات سے ہی ڈرتا تھا۔ کھاؤ، نوڈلز نرم ہو جائیں گے۔ شہزام سوری نے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ وہ اس کا غصہ مزید بھڑکانا نہیں چاہتا تھا۔ صبری نے غصے سے اسے گھورتے کہا، شہزام سوری، نمک کہاں ہے؟ یہاں ہے، یہاں ہے، شہزام نے نمک مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا۔ ہادی مکمل طور پر فریز تھا اور یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بلند و بالا شہزام سوری بیوی کا اتنا چمچا بن جائے گا۔ اس کا واٹس ایپ نام بھی شاہ سب یورز جیسے کسی فلمی نام میں بدل گیا تھا، جس کی وجہ سے سب کو لگتا تھا کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو کبھی اتنا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، آخر کار وہ دن آتا ہے جب انہیں تھپڑ ضرور ملتا ہے۔ ویسے ہادی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کل مجھے سپلائی کا کانٹریکٹ دستخط کرنا تھا؟ کیا آج تم وہ لائے ہو؟ شہزام نے اچانک پوچھا۔ ہادی رکا۔ شہزام سر، آپ نے کل ہی اس پر دستخط کیے تھے، کیا آپ کو یاد نہیں؟ شہزام نے بھویں اچکائیں اور زیادہ کوشش کرنا چاہا، مگر اس کا سر دوبارہ درد کرنے لگا اور چہرہ تکلیف سے سفید ہو گیا۔ شہزام سر، ہمیں ہسپتال جانا چاہیے، آپ کو آئی وی ڈرپ کی ضرورت ہے۔ ہادی صبرین کی طرف پر اثر
نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میم کیا آپ نہیں انہیں وہاں لے جا سکتی ہیں؟ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں یہاں تک ٹیکسی سے آیا ہوں۔ میم شہزام سر کو روزانہ آئی وی ڈرپ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں جانا ہوگا۔ صبرین چپ ہو گئی، وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ شہزام اتنی بیمار کیسے ہو گیا؟ میری نوڈلز ختم ہونے دو۔ اس نے دوبارہ کانٹے کو اٹھایا۔ شہزام نے خفیہ طور پر ہادی کو ایک شکر گزار نظر دی۔ اچھا کام کیا۔ 15 منٹ بعد صبرین نے گیراج سے ایک نئی پورش نکالی۔ جب شہزام گاڑی میں بیٹھا تو اس نے مڑ کر ہادی سے کہا، کل تک وہ سپر کار جو میں نے اسے دی تھی اسے واپس لے آنا۔ صبرین کو اچانک یاد آیا کہ وہ سپر کار جسے شہزام نے اسے دیا تھا اس کا نمبر پلیٹ 4 ایوا تھا۔ وہ ملک میں اپنی نوعیت کی واحد گاڑی تھی، اس لیے جب اسے یہ گاڑی ملی تھی تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے اب یہ پسند نہیں ہے۔ اس نے بات ختم کی اور مزید کہا، شہزام سوری، آپ کو یہ نمبر استعمال کر کے لوگوں کو اقرار کرنے کا شوق چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس میں بیٹھوں گی تو مجھے الٹی آ جائے گی۔ کیا بکواس ہے فوریبا! صرف سوچنے سے ہی اس کا دل گھومنے لگا۔ شہزام کا چہرہ فوراً غصے سے بدل گیا۔ مجھے یہ نہیں یاد تھا کہ جمعہ کو رات 8:31 پر آتش بازی شروع کرنی تھی۔ وہ زارون تھا۔ جی میم، میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ صبرین مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر بولی، اوہ مجھے پتا ہے، ضمیرہ کا نام بھی آپ کا خیال نہیں تھا بلکہ یہ تنویر کا آئیڈیا تھا۔ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خواب میں میرا کا نام پکاریں، بلکہ میرا نے آپ کے ساتھ دوسری دنیا سے کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ شہزام اسے گھورنے لگا۔ ایک وکیل کے طور پر یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ جب گاڑی ہسپتال پہنچی تو صبرین بے تکلفی سے بولی، جلدی جاؤ، مجھے کمپنی کی میٹنگ میں جانا ہے۔ شہزام نے شروع میں بے شرمی سے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ مطمئن سا ہو کر لبوں کو دبائے بغیر کچھ کہہ نہیں سکا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ صبرین نے گاڑی اسٹارٹ کی اور روانہ ہو گئی۔ وہ صرف اس لیے نرم دل نہیں ہونا چاہتی تھی کہ شہزام ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ غمگین اور تکلیف میں ہوتی تو کون اس کے ساتھ ہمدردی کرتا؟ اسپتال صبح کے وقت بہت بھیڑ بھاڑ والا تھا اور وہ داخلی دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی جمنے کی حالت میں تھی۔ اس نے کھڑکی سے بے خیالی سے باہر نظر ڈالی اور اچانک ہیرا کو دیکھا جو ایک لمبی نیلی پھولوں والی ڈریس میں ملبوس تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور وہ ہاتھ میں پھولوں کا ایک گچھا پکڑے ہوئے تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہیرا جا چکی ہے، مگر وہ پھول دینے کے لیے یہاں تک پہنچی تھی۔ صبرین کی آنکھوں میں سرد مہری ابھری تھی۔ اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے ہادی کو کال کی، تم کس وارڈ میں ہو؟ میم، کیا آپ آ رہی ہیں؟ ہادی خوشی سے بولا۔ ہاں، فلور 5 وی آئی پی وارڈ 6۔ ہادی نے کال ختم کرنے کے بعد اوپر مڑ کر شہزام کی جلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ آ رہی ہے؟ ہاں، ہادی مسکرا کر بولا۔ ایسا لگتا ہے کہ میم کی باتیں سرد ہونے کے باوجود وہ دل میں آپ کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ شہزام کے ہونٹ گہرے انداز میں مڑے۔ اس کی دلکش اور پرکشش شکل نے نرس کو تقریباً نابینا کر دیا۔ بعد میں کرنا۔ شہزام نے اچانک اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جب دروازے پر دستک ہو تو مجھے انجیکشن لگانا، لیکن ٹھیک سے نہ کرنا۔ خون زیادہ بہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ چونکانے والا منظر ہوگا اتنا ہی بہتر۔ نرس شرشتر رہ گئی۔ اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ ملک کا سب سے زیادہ مشہور اور ناقابل حصول نوجوان ایسی بچکانہ حربہ استعمال کرے گا تاکہ ہمدردی حاصل کر سکے۔ یہ بالکل اس کی نظر میں اس کا تاثر بدل دینے والا تھا۔ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نرس نے کپکپاتے ہوئے شہزام کو سوئی چبو دی جس سے خون بہنے لگا۔ شہزام نے اپنے ہونٹوں کو قدرے پچکا لیا۔ اس کے حسین اور نرم چہرے پر ایک کمزور اور پرسکون منظر ظاہر ہوا۔ اگرچہ وہ درد میں تھا مگر وہ پھر بھی شاندار لگ رہا تھا۔ نرس کا دل تقریباً پگھل گیا۔ شہزام سوری واقعی ایک زبردست اداکار تھا۔ وہ نوجوان لڑکیوں اور بوڑھی خواتین دونوں کے دلوں کو چھو سکتا تھا۔ وہ چاہتی کہ وہ اسے اپنی باہوں میں چھپا لے اور اس کی حفاظت کرے۔
اسی لمحے ہادی نے دروازہ کھولا اور ہیرا جو تازہ پھولوں کے ساتھ اندر آئی تھی فوراً پیلی پڑ گئی۔ شہزام سر، آپ کا اتنا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ شہزام کے چہرے کا تاثر فوراً جمنے لگا۔ ہیرا تیزی سے آئی اور نرس کو دھکیلتے ہوئے اس پر سرخ آنکھوں سے الزام لگایا۔ تمہیں اپنا کام آتا بھی ہے؟ شہزام سر کا ہاتھ تم نے زخمی کر دیا۔ نرس ہکلائی، میں شہزام سر مجھے کرنے دیں۔ ہیرا نے تیزی سے ایک روئی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے زخمی ہاتھ پر دبایا۔ شہزام چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے مگر ہیرا نے اس سے چمٹ کر کہا، شہزام سر ڈونٹ موو، یہ سوج جائے گا، کیا درد ہو رہا ہے؟ اسی لمحے صبرین اندر آئی۔ اس نے شروع میں غصہ نہیں ہونا چاہا تھا مگر جیسے ہی وہ اندر آئی اس نے دیکھا کہ نرس ایک طرف کھڑی تھی اور ہیرا شہزام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ہونٹ تقریباً اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے سے لگ رہے تھے۔ جب اس نے سوچا کہ وہ تقریباً یہ یقین کر بیٹھی تھی کہ ہیرا اور شہزام کے درمیان کچھ نہیں ہے تو اس نے خود کو 2 تھپڑ مارنے کی خواہش کی۔ ایپیسوڈ نمبر 10 یہی ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔